آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم حاضرین اور سامعین و ناظرین، الحمدللہ تعالی پچھلی نشست میں ہم نے اپنی سلسلہ وار گفتگو میں سورہ آل عمران کی انہی دو آیتوں یعنی آیت نمبر 31 اور 32 پر گفتگو کی تھی، اور حافظ ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر سے اور امام ابن الجوزی کی زاد المسیر ان کی تفسیر سے بعض ریفرنسز دے کر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ تفسیر واضح کی، جو ضحاک کے طریق سے آئی ہے اور جو ابو صالح کے طریق سے آئی ہے اور جو امام حسن بصری اور ابن جریج کے طریق سے آئی۔ اسی طرح محمد بن جعفر بن زبیر نے بھی اسی تفسیر کو روایت کیا جس کا ذکر پچھلی نشست میں کر چکا ہوں، اور امام ابو سلیمان الدمشقی نے بھی اس کو اختیار کیا، امام ابن اسحاق نے بھی اسی کو روایت کیا۔ گفتگو کا اختتام یہاں پر کیا تھا کہ جب یہ پہلی آیہ کریمہ نازل ہوئی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اس پر ہم تفسیری گفتگو اور تجزیاتی بحث تفصیل سے پچھلی نشست میں کر چکے ہیں۔ اب تو میں اس کے شان نزول کے حوالے سے بعض اقوال اور اس کے معنوی اطلاقات کے بعض ریفرنسز ائمہ تفسیر سے کوٹ کر رہا ہوں۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک قول یہ ہے جسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت کیا گیا ہے کہ جب یہ پہلی آیہ کریمہ نازل ہوئی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کا دم بھرتے ہو یا اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو یا اللہ سے اپنی محبت کے دعویٰ میں سچے ہو تو فاتبعونی، تو اللہ کی محبت کی دلیل، اللہ کی محبت کی شرط اور اللہ کی محبت کی علامت میری اتباع ہے، یعنی محبت رسول اور اتباع رسول، غلامی رسول اور پیروی اسوہ رسول، جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور حدیث کی حجیت اسٹیبلش ہوتی ہے۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیہ کریمہ سنائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں محبت اور اطاعت کا دعویٰ مجھ سے محبت اور میری اتباع کیے بغیر قبول نہیں ہو سکتا، تو اس پر عبداللہ بن ابی جو اہل مدینہ کے جو منافقین تھے، ان کا سردار تھا، رئیس المنافقین تھا، اس نے تمام منافقوں کو جمع کر کے یہ کہا، اس روایت پر میں نے پچھلی گفتگو ختم کی تھی، وہیں سے اب آگے گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ اس نے کہا قال لاصحابہ ان محمدا یجعل طاعتہ کطاعت اللہ، اور میں نے یہ واضح کیا تھا
یہ نقطہ بڑا قابل توجہ ہے کہ دیکھیے کہ منافقوں کی سوچ کیا تھی، ان کی سوچ کی ہیئت ترکیبی کیا تھی، ان کی سوچ میں بنیادی مرکزی اور محوری نقطہ کیا تھا، یا ان کی منافقت کس فکر کے ارد گرد گھومتی تھی، یا بالفاظ دیگر یوں کہیے کہ ان کی منافقت کی اصل کیا تھی۔ اصل عناد ان کو ذات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھا، ذات الہیہ سے نہیں تھا۔ اصل عناد اور عداوت انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس، آپ کی شان اقدس، آپ کی عظمت، آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت سے تھا۔ ان کو نہ کوئی عناد اللہ کی توحید سے تھا، نہ اللہ کی وحدانیت سے تھا، نہ اللہ کے وجود سے تھا، نہ اللہ کی ربوبیت سے تھا، نہ اللہ کی الوہیت کے ساتھ تھا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جتنے منافقین تھے یہ مکہ میں نہیں ہوتے تھے، ان کی بیک گراؤنڈ کفار اور مشرکین ہونے کی نہیں تھی، ان کی بیک گراؤنڈ یہود و نصارہ کی تھی۔ یہ اہل کتاب سے تعلق رکھتے تھے اور وہی منافقانہ لبادہ اوڑھ کر اسلام کی صفوں میں داخل ہو گئے تھے، تو ان کی بیک گراؤنڈ اہل کتاب کی تھی۔ تو اہل کتاب ہونے کے ناطے وہ نزول وحی پر، اللہ پر، اس کی وحدانیت پر یا اس کی توحید پر یقین رکھتے تھے، ایمان رکھتے تھے، ہر چند کہ اس کے اس عقیدے میں ایک تحریف اور تبدیلی آ چکی ہوئی تھی تثلیث کی شکل میں، مگر سٹل ان کا عقیدہ تھا اللہ کی ذات پر، اس کے وجود پر، اس کی الوہیت پر، اس کی ربوبیت پر۔ انکار انہیں رسالت محمدی کا تھا، نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ اسی بنیاد پر حضور سے محبت کے وہ منکر تھے، حضور کی اطاعت کے منکر تھے، آقا علیہ السلام کی اتباع کے منکر تھے، حضور کے اسوہ مبارکہ کی پیروی کے منکر تھے، حضور کی سیرت طیبہ کی پیروی کے منکر تھے، حضور کی سنت مبارکہ کے وجوب کے منکر تھے، حضور کے حکم کے وجوب کے منکر تھے۔ یہ گوشہ ان کا دراصل نفاق کا تھا۔ اس پر آگے بات آئے گی انشاءاللہ، ہم اس آیت کریمہ کو تفصیل سے کوٹ کریں گے، مگر یہاں رک کر میں ریفرنس کے طور پہ سورہ نساء کی آیت کوٹ کر دوں تاکہ یہ بات جو میں اس وقت کہہ رہا ہوں یہ قرآنی ریفرنس کے ساتھ ذہن میں آ جائے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا سورہ نساء میں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ ارشاد فرمایا منافقوں کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب انہیں کہا جاتا ہے تعالو کہ آ جاؤ، قبول کرو، کس شے کو اور کدھر آ جاؤ؟ الی ما انزل اللہ و الی الرسول، جب انہیں دو دعوتیں دی جاتی ہیں، ایک دعوت دی جاتی ہے الی ما انزل اللہ، اس حکم کی طرف، اس وحی کی طرف جو اللہ نے نازل کی، وہ قرآن ہے، یعنی اللہ کے نازل کردہ احکام کی طرف آ جاؤ، اللہ کے نازل کردہ وحی اور اس وحی کے اندر جو احکام آئے ہیں اللہ کے احکام الہیہ، انہیں قبول کر لو، ان کے سامنے جھک جاؤ۔ جب انہیں یہ دعوت دی جاتی ہے وَإِلَى الرَّسُولِ، اور دوسری دعوت یہ دی جاتی ہے کہ آؤ دہلیز مصطفیٰ پہ جھک جاؤ، بارگاہ رسالت محمدی میں آ جاؤ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو جاؤ، حضور کی سنت، حضور کا اسوہ مبارکہ، حضور کا طریقہ، اسے اختیار کر لو، اس کی غلامی میں آ جاؤ، اس کی پیروی اختیار کرو، اور حضور کے سامنے اور حضور کے حکم کے سامنے بھی جیسے قرآن کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کو تیار ہو اور دعوے دار ہو اللہ کا حکم ماننے کے، اسی طرح حکم رسول کو بھی مانو، حجت مانو اور اپنا سر تسلیم خم کر لو۔ تو قرآن نے کہا جب انہیں یہ دو دعوتیں دی جاتی ہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دیکھیں گے کہ یہ جو منافقین ہیں ان کی پہچان یہ ہے، ان کی علامت یہ ہے، ان کی خصوصیت یہ ہے، ان کا اصل نفاق ہی یہی ہے کہ جب دو دعوتیں دی جاتی ہیں تو وہ اللہ کا حکم ماننے سے نہیں کتراتے، حکم الہی کے وجوب اور اس کی فرضیت کو تسلیم کرنے سے نہیں گھبراتے،
اللہ کی اطاعت، اس کی بندگی اور اس کی عبدیت اختیار کرنے سے انکار نہیں کرتے. قرآن کو ماننے کی بات اس سے نہیں، بلکہ یصدون عنک صدودا، وہ صرف اے میرے محبوب آپ کی ذات گرامی کی طرف جب ان کو بلاتے ہیں اس وقت اپنی گردن پھیر لیتے ہیں. آپ کی عظمت کو تسلیم کرنے کے انکاری ہیں، آپ کی دہلیز عظمت کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے انکاری ہیں، آپ کے حکم کو اپنے لیے فرض اور واجب ماننے سے انکاری ہیں. تو گویا دو دعوتوں کا ذکر تھا، اور جب سدود کا ذکر کیا کہ روح گردانی کرتے ہیں، سر پھیر لیتے ہیں، تو سدود صرف ایک چیز سے ہے، سدود عن الرسول ہے، سدود عن اللہ نہیں ہے، سدود عن القرآن نہیں ہے، سدود اما انزل اللہ نہیں ہے. قرآن نے کہا ایک ان کو بلایا کہ آؤ اللہ کے نازل کردہ قرآن اور اللہ کے نازل کردہ احکام کی طرف، اور دوسرا انہیں بلایا آؤ رسول کی بارگاہ کی طرف جھکو. دو دعوتیں دیں. تو رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، وہ صرف آپ کی بارگاہ میں جھکنے سے کتراتے اور سر پھیر لیتے ہیں. اگر انہیں صرف اللہ کو ماننے کی دعوت دی جاتی اور صرف قرآن کی بات کی جاتی اور عظمت محمدی درمیان میں نہ ہوتی، حضور کی ذات کو ناگزیر وسیلہ نہ بنایا گیا ہوتا اور اللہ تک پہنچنے کا ناگزیر ذریعہ ذات محمدی کو قرار نہ دیا گیا ہوتا، اللہ کی توحید، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی الوہیت، اللہ کی عبادت، اللہ کی وحدانیت، حتیٰ کہ اللہ کا حکم اور اس کا قرآن، اس پر ایمان لانے کے لیے اور اللہ کی محبت کے لیے شرط محبت رسول کو قرار نہ دیا گیا ہوتا، شرط اطاعت رسول نہ ہوتی، شرط اتباع رسول نہ ہوتی، شرط غلامی رسول نہ ہوتی، شرط بارگاہ مصطفیٰ کے آگے جھکنا نہ ہوتا، شرط حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنا نہ ہوتا. اگر یہ شرط درمیان میں عائد نہ ہوتی تو میرے حبیب وہ کشاں کشاں چلے آتے میرے نام پر، قرآن کو ماننے کے لیے، توحید کو ماننے کے لیے، میرے سامنے سر نیاز خم کرنے کے لیے کشاں کشاں چلے آتے. مگر چونکہ انہیں اناد آپ کی ذات سے ہے، آپ کی عظمت سے ہے، اناد آپ کی رسالت سے ہے، لہٰذا یصدون عنک صدودا، وہ صرف آپ سے گردن پھیرتے ہیں اور منہ موڑ لیتے ہیں. اور حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا رأیت المنافقین، یہی منافق ہیں کہ جو میرے حکم کو تو واجب مانے، میری اطاعت کو تو قبول کرنے کے لیے کشاں کشاں چلے آئیں، مگر آپ کے حکم اور آپ کی سنت کے وجوب کو اور اس کی فرضیت کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو. یہ منافقت ہے. قرآن مجید کی نص سے صریح نے اس بات کو ثابت کر دیا اور واضح کر دیا کہ منافقت اصل تھی کیا. اب یہی منافقت عبداللہ بن ابی کی زبان سے ظاہر ہو رہی ہے. جب اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی کہ اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری محبت کی علامت اور میری محبت کی دلیل اور میری محبت کی صداقت کی نشانی صرف اور صرف اتباع رسول ہے، میرے محبوب کی غلامی ہے. تو جب یہ آیت نازل کی ہوئی تو عبداللہ بن ابی نے اپنے منافقوں کو جمع کیا اور پورے اجتماع میں کہا دیکھو بھائی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یجعل طاعتہ کطاعت اللہ. عجیب بات ہے، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کے برابر بنا دیا ہے. یہ تھی یہ جو آقا علیہ السلام کی جہاں عظمت کی بات ہوتی تو منافق کہتے تھے کہ دیکھو محمد نے اپنے آپ کو خدا کے برابر بنا دیا ہے، محمد نے اپنی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کے برابر بنا دیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کو اللہ کی محبت کے برابر کر دیا ہے. یہ منافقت کی سوچ تھی. آج بھی اگر کسی کی سوچ میں یہ بات آئے کہ حضور کی عظمت کی بات کرنے کا مطلب معاذ اللہ یہ ہے کہ محمد کو اللہ کے برابر بنا دیا ہے، اگر یہ سوچ ہلکی سی بھی ذہن میں آئے یا کسی مبلغ، کسی مقرر، کسی خطیب، کسی عالم، کسی مفکر اور کسی مدرس کے درس میں اس بات کی بو بھی جھلکے تو سمجھیں کہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کا شاگرد ہے. اور یہ سوچ اس کی تاریخ عبداللہ بن ابی سے چل رہی ہے. یہ منافقین کے اس طویل سلسلہ وار گروہ میں سے ہے. اگر کسی کی گفتگو میں یہ بو نظر آئے اور جس کے ہاں ہے وہ یہ بات سن کر توبہ کر لے. تو عبداللہ بن ابی نے یہ بات کی کہ
کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اطاعت، اب وہ یہ تو نہیں کہتے تھے کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے آیا ہے، جب انہوں نے کسی بات کو رد کرنا ہوتا تو وہ اس کو اللہ کی بات کہہ کے رد نہیں کرتے، یعنی بدبختی کی انتہا ہے، آیت قرآن کی ہے، اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہے، مگر یوں کہنے کی بجائے وہ یوں نہیں کہہ رہے کہ دیکھو اللہ نے اپنے محبوب کی اطاعت کو اپنی اطاعت کے برابر کر دیا ہے، یوں نہیں کہا، وہ کبھی نہیں کہیں گے، ایسے الزام اللہ پر آتا ہے، اللہ تعالیٰ پر آتا ہے، اللہ تعالیٰ پر ان کا جھوٹا یا سچا جیسا بھی تھا وہ ایمان تھا، صحیح یا غلط، اللہ پر ایمان تھا، دعوے دار تھے، خرابی ان کی ساری یہ تھی کہ انکار رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی عظمت کا تھا۔ تو آیت تو اللہ نے اتاری، حکم تو اللہ کا تھا، قل، اللہ نے فرمایا تھا کہ ان کو بتا دو میری طرف سے کہ میرے محبوب کی اطاعت اور اتباع کے بغیر میری محبت کا کوئی دعویٰ قبول نہیں ہوگا۔ اب انہیں چاہیے کہ یہ کہتے کہ اللہ نے حضور کی اطاعت کو اور اپنے محبوب کی محبت کو اپنی محبت اور اپنی اطاعت کے برابر کر دیا ہے، نہیں، یوں نہیں کہا کہ محمدن یجعل طاعتہ کطاعت اللہ، دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ اپنی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کے برابر بنا رہے ہیں، اپنی محبت کو اللہ کی محبت کے برابر قرار دے رہے ہیں۔ وَيَأْمُرُنَا ان، یہ یہاں تک بات ختم کر دی تھی، اگلا حصہ پچھلی نشست میں بیان نہیں کیا تھا، وہ آج کی گفتگو کا آغاز جو کر رہا ہوں تو میں اس کی تکمیل کر رہا ہوں اس مضمون کی۔ پھر اس نے کہا وَيَأْمُرُنَا أَن نُحِبَّهُ كَمَا أَحَبَّتِ النَّصَارَىٰ عِيسَىٰ ابْنَ مریم، اور عبداللہ بن ابی نے کہا اپنے منافقین کے اجتماع میں کہ ایک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کے برابر بنا ڈالا ہے معاذ اللہ، اور دوسرا یأمرنا، ہمیں حکم دیتے ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم ان سے اسی طرح محبت کریں جیسے نصارہ عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے۔ یہ بات عبداللہ بن ابی نے کہی کہ ہمیں یہ حکم دے رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم ان سے، ان کی ذات سے اسی طرح محبت کریں جس طرح عیسائی یعنی نصارہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے۔ تو جب اس عبداللہ بن ابی نے منافقین کے اجتماع میں خطاب کر کے یہ ایک فتنہ بپا کیا محبت رسول کے خلاف اور عظمت رسول کے خلاف اور وجوب سنت رسول کے خلاف اور حجیت اسوہ رسول کے خلاف، جب اس نے فتنہ بپا کیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اس سے اگلی دوسری آیت نازل کر دی کہ بدبختو، تم میرے اس فرمان کا معنی یہ لے رہے ہو کہ میرے محبوب نے اپنی اطاعت کو میری اطاعت کے برابر معاذ اللہ کر دیا ہے، اور تم پر اپنی محبت اسی طرح واجب کر دی ہے جس طرح نصارہ پر حضرت عیسیٰ کی محبت واجب تھی یا انہوں نے کر لی تھی، تم یہ کہتے ہو۔ تو اللہ رب العزت نے اس پر دوسری آیت کریمہ نازل فرمائی، آیت نمبر 32 متصلاً، اور فرمایا کہ پھر سن لو قل اطیعوا اللہ والرسول، پھر میرا نام لینا بھی چھوڑ دو۔ ایک طرف دعویٰ کرتے ہو نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں، بمعنی مقرب بندے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں اور اس کے محب ہیں، ایک طرف میرے نام لیوا بنتے ہو اور ایک طرف میرے ہی حکم کو ٹھکرا رہے ہو، بالفاظ دیگر اس کا رخ موڑ کر میرے محبوب کی طرف، یہ کہہ کر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کے برابر قرار دیا ہے۔ محمد نے کب بنایا ہے اپنی اطاعت کو میری اطاعت کے برابر؟ یہ حکم تو میں دے رہا ہوں کہ میری اطاعت اس وقت تک قبول ہی نہیں ہوگی جب تک اطاعت محمد ہی نہیں ہوگی، میری محبت کا دعویٰ قبول ہی نہیں ہوگا جب تک محبت و اتباع رسول نہیں ہوگی۔ یہ بات تو میں نے کہی ہے، قل اطیعوا اللہ، تب اللہ نے آیت نازل کی میرے محب ہونے کے اور میری محبت کے دعوے دار بنتے ہو تو پھر میرا حکم مانو، یہ میرا فرمان ہے، اور میرے رسول کی اتباع کرو۔ اس پر اللہ نے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تمہیں میرے رسول کی اتباع سے روگردانی کرنا ہے اور میرے محبوب کی محبت اور میرے محبوب کی عظمت اگر تمہارے دلوں میں کھٹکتی ہے تو سن لو فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر روگردانی کرو گے بارگاہ محمد مصطفیٰ سے تو اللہ تعالیٰ ان کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ میرے محبوب سے سر پھیرنا، گردن موڑنا، روگردانی کرنا وہ سراسر کفر ہے، پھر میری اطاعت بھی کا دعویٰ بھی تمہارا کفر قرار پائے گا، ایمان نہیں بنے گا۔ میری محبت کا دعویٰ بھی جھوٹا ہوگا، وہ کفر رہے گا، وہ ایمان نہیں بنے گا۔ میری بندگی اور میری عبدیت کا دعویٰ کرنا اور میرے ساتھ
اپنی اپنائیت اور قرب کا دعویٰ کرنا بھی جھوٹا ہوگا، مردود ہوگا، اور اس کے باوجود تم کافر ٹھہرا دیے جاؤ گے، اس لیے کہ مدار ایمان اور مدار قبولیت ہر چیز کا وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، ان کی غلامی، ان کی پیروی، ان کی محبت، ان سے نسبت اور ان کے تقرب ہے۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بیان کیا۔ اور بعضوں نے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مقاتل نے یہ روایت کیا ہے، اور دیگر اور صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین نے، کہ یہی بات نصارہ نجران نے کہی تھی، ایگزیکٹلی یہی بات انہوں نے بھی یہی کہی تھی۔ نجران کے عیسائیوں نے، نصارہ نے، انہوں نے بھی یہی کہی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اوپر اپنی محبت اور اپنی اتباع اسی طرح واجب کر رہے ہیں، اور اسے اللہ کی محبت کی دلیل اور نشانی اسی طرح بنا رہے ہیں جیسے حقیقت میں ہم سیدنا عیسیٰ ابن مریم کے لیے کہا کرتے تھے۔ تو جب انہوں نے یہ بات کی تو اس کے رد میں اللہ رب العزت نے دوسری آیت کریمہ نازل کی کہ ہاں، جو کچھ میرے محبوب نے کہا وہ سچ ہے، وہ میرا نازل کردہ فرمان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اتباع ہی میری محبت کی دلیل ہے۔ اب اس کے بعد یہ اگلی تفسیر میں امام بغوی کی لے رہا ہوں۔ اب امام بغوی اور یہ 5ویں صدی ہجری کے ائمہ تفسیر اور ائمہ حدیث میں ہیں۔ ان کا وصال 516 ہجری میں چھٹی صدی ہجری کے اوائل میں ہو گیا تھا۔ 5ویں صدی ہجری کے، آج سے 1000 سال قبل ان کا وصال ہو گیا۔ امام بغوی حجت ہیں تفسیر اور حدیث میں، اتھارٹی ہیں انہی طرح۔ اب انہوں نے بھی اسی طرح بیان کیا کہ یہ آیت یہ تو یہود اور نصارہ کے حق میں نازل ہوئی کہ جب انہوں نے یہ دعویٰ کیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کے وجوب کو، حجیت کو اور حضور کی محبت کو رد کرنا چاہا معاذ اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اور کہا کہ یہ حق تو عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، تو اللہ نے آیت کو نازل کی اور رد کر دیا۔ اس کو ضحاک نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ اور اسی طرح اب جو امام بغوی نے اگلی آیت جو قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، اس کے تحت وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح اپنی اتباع کو واجب کرتے ہوئے اور اپنی اطاعت کو واجب کرتے ہوئے اور اپنی سنت، اپنی حدیث، اپنا اسوہ مبارکہ، اپنا طریقہ، اس کے وجوب اور حجیت کی بات کرتے ہوئے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، فرمایا کل من امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری امت میں سے ہر شخص اور میری امت کے تمام افراد جنت میں داخل ہوں گے، جنت میں جائیں گے، سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا وقالوا من یابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا انکار کون کرے گا؟ اب بات ہو رہی ہے کہ فرمایا میری امت میں سے ہر شخص اور میری امت کے تمام افراد جنت میں جائیں گے سوائے انکار کرنے والوں کے۔ تو ایک تعجب کی بات تھی، حیرت کی بات تھی کہ ہو بھی حضور کی امت میں سے اور انکار کرے، مخالفت کرے، تو آقا کون ہوں گے آپ کی امت میں جو آپ کے منکر ہوں گے یا انکار کریں گے؟ فرمایا آقا علیہ السلام نے قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ انکار کرنے والے کون ہوں گے؟ فرمایا جو لوگ میری اطاعت کریں گے، میری سنت اور میرے اسوہ کی اتباع کریں گے، اسے واجب جانیں گے اور اپنی زندگی میں لازم کر لیں گے، فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، وہی جنت میں داخل ہوگا، ومن عصانی فقد ابا، جو میرے حکم کو نہیں مانے گا، نافرمانی کرے گا، وہ انکار کرنے والا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث امام بغوی نے روایت کی، فمن اطاع محمدا فقد اطاع اللہ، یہ اب حدیث کے لفظ ہیں، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی پس اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ معنی ہے قل اطیعوا اللہ والرسول، ومن عصا محمدا فقد عصى اللہ، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی بس یہی اللہ کی نافرمانی ہے۔ ومحمد فرق بین الناس، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ ذات گرامی ہے جنہوں نے لوگوں کے درمیان، حق و باطل کے درمیان اور مومن اور کافر کے درمیان
ایک حد فاصل قائم کر دی ہے، امتیاز قائم کر دیا ہے، فرق قائم کر دیا ہے کہ جو حضور کی اطاعت کو واجب جانے، حضور کی اتباع اور غلامی اور محبت کو اپنے اوپر لازم کرے، وہ مومن ہے، اور جو حضور کی اطاعت و اتباع کی حجیت کا انکاری ہو وہ کافر ہے، وہ باطل ہے، یہ جنتی ہے، وہ جہنمی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لفظ بیان کیا کہ حضور کی ذات ہی وہ ذات ہے الذی فرق بین الناس، جس نے مومن اور کافر کے درمیان تفریق کی ہے، اور مسلم اور غیر مسلم کے درمیان تفریق کی۔ اب اس کو یوں کہیں تو اس میں پھر اہل کتاب بھی آ جاتے ہیں، ورنہ تو اہل کتاب بھی ایمان رکھنے والے تو تھے کتابوں پر، وحی پر، آسمان اللہ پر، آخرت پر، مگر وہ مسلم نہ ہوئے، مومن نہ ہوئے، اس لیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع سے خارج ہوئے۔ تو یہ امام بغوی نے اس کو روایت کیا ہے، اور پھر امام بغوی نے بھی اس کو روایت کیا جب وہ آیت پہلی نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قریش کے گروہ کو فرمایا، فَأَنَا رَسُولُهُ إِلَيْكُمْ وَحُجَّتُهُ عَلَيْكُمْ۔ وہ بھی دعویٰ کرتے تھے کعبے سے تعلق اور کعبے کی خدمت کی وجہ سے کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ سنو، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تمہاری کوئی خدمت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی جب تک میری اتباع نہیں کرو گے، میرے طریق کو نہیں اپناؤ گے، میرے نقش قدم پر نہیں چلو گے، میری پیروی نہیں کرو گے، تب اللہ تمہیں اپنا محبوب کرے گا۔ کیوں؟ فَأَنَا رَسُولُهُ إِلَيْكُمْ وَحُجَّتُهُ عَلَيْكُمْ، چونکہ میں اس کی طرف سے رسول بن کے تمہارے پاس آیا ہوں اور اللہ کی حجت تمہارے اوپر بن کر آیا ہوں۔ اتبعوا شریعتی و سنتی یحببکم اللہ، میری شریعت کی، فرمایا اتبعوا شریعتی، میری شریعت کی اتباع کرو، و سنتی، اور میری سنت کو حجت مانو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اور اگر میری سنت کی کو تم حجت نہیں مانو گے تو پھر اللہ کی محبت سے محروم رہو گے۔ اور اسی طرح انہوں نے بھی، امام بغوی نے بھی اپنے طریق سے عبداللہ بن ابی کا قول بھی روایت کیا ہے اس کے شان نزول میں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی روایت ہے کہ جب یہ آیت اتری پہلی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو عبداللہ بن ابی نے اپنے لوگوں سے کہا وہی بات جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، ان محمدً صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یجعل طاعتہ کطاعت اللہ ویأمرنا ان نحبہ کما احبت النصارى عیسی ابن مریم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اطاعت کو اللہ کی اطاعت جیسا بنا دیا ہے، قرار دے دیا ہے، اور ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم ان سے اسی طرح محبت کریں جیسے عیسائی حضرت عیسیٰ سے محبت کرتے تھے۔ اس نے یہ بات رد اور انکار کے طور پر، تانا کے طور پہ کی تھی۔ اللہ رب العزت نے اس بات پر مہر تصدیق ثبت کر کے دوسری آیت نازل کر دی، فرمایا ہاں اگر تم اسے تانا بنا رہے ہو تو سنو، میرا حکم یہ ہے کہ اگر تم میرے محبوب کی اس اتباع اور محبت کو قبول نہیں کرے گے تو میری نگاہ میں تمہارا شمار زمرہ کافرین میں ہوگا، فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ تو یہ دوسرا بیان کیا انہوں نے۔ اب اسی کو علامہ زمخشری کو دیتے ہیں۔ اب علامہ زمخشری صاحب کشاف، یہ ان سے بھی پہلے زمانے میں، ان کی ولادت 468 ہجری میں ہوئی، اور یہ معتزلی ہیں، یعنی اہل الرائے ان لوگوں میں سے ہیں جو اس دور کے بڑے ماڈرنسٹ تھے۔ تو یہ علامہ زمخشری تفسیر کشاف میں اسی طرح بیان کرتے ہیں، اور وہ لکھتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کے تحت، اور وہ کہتے ہیں کہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اس آیت کی تفسیر، جلیل القدر تابعی تفسیر یہی ہے کہ زعم اقوام علی عہد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہم یحبون اللہ، کہ آقا علیہ السلام کے عہد مبارک میں بعض لوگوں نے یہ خیال کیا، اقوام کہہ کے اب تخصیص نہیں کی کہ اشارہ ان کا کس طبقے کی طرف ہے، گویا کئی طبقات، اشارہ اقوام کئی طبقات، وہ قریش بھی ہو سکتے ہیں، وہ یہود و نصارہ بھی ہو سکتے ہیں، منافقین بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کئی طبقات نے، بعض لوگوں نے اور بعض گروہوں نے یہ گمان کر لیا کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل اور آپ کے توسط اور آپ کی ذات اقدس کی جو ناگزیریت ہے، آپ کی حجیت ہے، آپ کی محبت کی، آپ کی اطاعت کی، آپ کی اتباع کی، اور آپ کی مرجعیت،
اور آپ کی مرکزی اور محوری حیثیت، اس کو نظر انداز کرتے ہوئے انہوں نے یہ گمان کیا اور دعویٰ کیا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اب یہ علامہ زمخشری کی عبارت ہے۔ تو جب انہوں نے یہ دعویٰ کیا تو فاراد، اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ان یجعل لقولہم تصدیقا من عمل فمن ادعا محبتہ وخالف سنت رسولہ فہو کذاب۔ یہ علامہ زمخشری کی روایت ہے، اور یہ روایت کیا انہوں نے امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو امام حسن بصری نے فرمایا کہ جب انہوں نے یہ دعویٰ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ ان کے قول کی تصدیق کے لیے ایک معیار مقرر کیا جائے، امتحان لیا جائے کہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے اپنے دعوی محبت میں کہاں تک سچے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیمانہ صدق مقرر کیا کہ جو لوگ میری محبت کا، میری بندگی کا، میرے احبا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، میرے محب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو سن لیں میری محبت کی علامت صرف ایک ہے۔ میری محبت، میری اطاعت اور میری بندگی اور میرے ساتھ تعلق بندگی کی علامت اور دلیل اور نشانی صرف ایک ہے، فاتبعونی، میرے محبوب کے اسوہ کو حجت مانو اور میرے محبوب کی ذات کو محبوب کر لو اور ان کے طریقہ زندگی کو اپنا لو، لازم کر لو۔ اگر اس شرط کو پورا کرو گے تو پھر تم میری محبت کے دعوے میں سچے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عملی طریق سے ان کے قول کی تصدیق کے لیے پیمانہ مقرر کیا، اور اس کے بعد فرمایا فَمَنِ ادَّعَا مَحَبَّتَهُ وَخَالَفَ سُنَّتَ رَسُولِهِ، پس جو شخص اللہ کی محبت کا دعویٰ کرے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی حجیت کا انکار کرے، حضور کی سنت کی مخالفت کرے، اس کو معاذ اللہ اس کی حجیت اور وجوب اور فرضیت کو رد کر دے، اس کا انکار کرے، فہو کذاب، پس وہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی اور آپ کی بارگاہ اقدس کے سامنے سر تسلیم خم کیے بغیر اللہ کی محبت اور اللہ کی اطاعت کے کسی دعویٰ کو کوئی قبولیت نصیب نہیں ہے۔ اور پھر علامہ زمخشری کہتے ہیں اس لیے کہ خود اللہ کی کتاب، یعنی اللہ کا نام لینے والے کہ اللہ کا قول ہمیں کافی ہے اور قرآن کافی ہے، اللہ کا حکم کافی ہے، اس پر وہ کہتے ہیں وہ کتاب اللہ یکذبہ، کہ اللہ کی کتاب کو کافی سمجھنے والے یہ جان لیں کہ خود اللہ کی کتاب قرآن ہی ایسے لوگوں کو جھٹلا رہا ہے، ان کے دعوے کو جھوٹا قرار دے رہا ہے۔ اس لیے کہ جب تک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس کے اوپر وہ قائم نہیں ہوں گے اور حضور کی اتباع کو اپنے اوپر لازم قرار نہیں دیں گے، اس وقت تک ان کا کوئی دعویٰ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت سے خالی رہے گا۔ اسی طرح قاضی ثناء اللہ پانی پتی ہندوستان کے بہت بڑے امام ہیں، تفسیر کے، حدیث کے، فقہ کے۔ انہوں نے بھی امام بغوی کی روایت سے، جو میں اصل روایت امام بغوی کی تفسیر کوٹ کر چکا ہوں، انہوں نے بھی جو اختیار کیا اس آیت کے شان نزول کو، اولاً سب سے اعلیٰ اور اصح، سب سے صحیح ترم شان نزول، وہ عبداللہ بن ابی کے قول کو اختیار کیا ہے۔ اور وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یعنی پہلی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو عبداللہ بن ابی نے اپنے لوگوں سے کہا وہی بات کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ اللہ اپنی اطاعت اللہ کی اطاعت کے برابر قرار دے دی ہے، اور ہمیں اپنی ذات کے ساتھ اسی طرح کی محبت کا حکم دے رہا ہے جس طرح کی محبت نصارہ عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ کیا کرتے تھے، معاذ اللہ، یعنی اپنا درجہ بڑھا کر وہاں لے گیا ہے۔ اب وہ یہ بات اس لیے کر رہا عبداللہ بن ابی، بیک گراؤنڈ چونکہ یہود کی ہے اور ان میں کچھ نصارہ ہیں، تو چونکہ ان کے یہاں عیسیٰ علیہ السلام کا درجہ تو بہت بلند تھا اور انہوں نے حق درجے سے بھی بڑھا رکھا تھا، اور محبت میں بھی اور اطاعت میں بھی اور تصور اور عقیدے میں غلو کر رکھا تھا، تو گویا انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت اور اتباع میں ان آیتوں کے حکم کو غلو سمجھا۔ فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی کہ اگر قل اطیعوا اللہ والرسول، یہ میں نے جو جوڑ دی ہیں اطاعتیں، اس جوڑنے کو تم برابری سمجھ رہے ہو، میں نے اس لیے جوڑی ہیں کہ وہ اطاعت ہی ایک ہے، تاکہ رسول کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت سے الگ نہ سمجھا جائے، رسول کے حکم کی حجیت کو حکم الہی کی حجیت سے الگ اور جدا نہ سمجھا جائے، سنت رسول کی حجیت کو حکم قرآن کی حجیت سے جدا نہ سمجھا جائے۔ میں نے اس لیے جوڑا ہے قل اطیعوا اللہ والرسول،
اور قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میں نے اس لیے مشروط کیا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ دو الگ اطاعتیں نہیں ہیں، حقیقت میں ایک ہی اطاعت ہے۔ رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، اور رسول کی اتباع ہی اللہ کی محبت ہے، اور رسول کی محبت ہی اللہ کی قربت ہے۔ میں نے تو ایک کیا ہے، اور اگر وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ اس طرح برابری ہو رہی ہے تو وہ لکھتے ہیں کہ پھر آقا علیہ السلام کے اللہ پاک نے آیت نازل کی، فرمایا کہ پھر سن لو، میرا دوسرا حکم یہ ہے کہ اگر اس کو برابری سمجھ کے انکار کرتے ہو تو ان اللہ لا یحب الکافرین، تو اللہ پھر ایسے لوگوں کو زمرہ کفار میں شامل کرتا ہے۔ تم جو ٹوٹا پھوٹا ایمان لیے پھرتے ہو، سچا جھوٹا، اور جس کے دعوے دار ہو اور جس پر تمہارا گھمنڈ ہے، میں اس کو کفر قرار دیتا ہوں، فقط اس جرم پر کہ اگر تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے روگردانی کرتے ہو اور اس کے منکر اور مخالف بنتے ہو۔ اور یہاں ایک بڑی لطیف بات کی، وہی حدیث روایت کر کے کہ جب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے الا من ابا، سوائے اس کے جو نافرمان ہوگا، تو پوچھا نافرمان اور منکر کون ہوگا؟ ومن یابا یا رسول اللہ، قال من اطاعنی داخل الجنہ ومن عصانی فقط ابا، جو میری اطاعت اور اتباع کا انکار کرے گا وہ نافرمان ہے اور وہ دوزخ میں جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے ایک لطیف نکتہ بیان کیا، وہ کہتے ہیں جعل دخول الجنت فرع اطاعتہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جب یہ ارشاد آ گیا نا کہ جو حضور کی اطاعت اور اتباع کا منکر ہے وہ کافر ہے، اور پہلے آ گیا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اگر میرے محبوب کی اتباع کرو گے تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بھی بنا لے گا اور مغفور بھی کر دے گا، یعنی تمہیں بخشش و مغفرت کی نعمت سے بھی نواز دے گا۔ اس پر قاضی ثناء اللہ پانی پتی کہتے ہیں جعل دخول الجنت فرع اطاعتہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے داخلے کو حضور کی اطاعت کی برانچ بنا دیا ہے، حضور کی اطاعت ہی کی فرع بنا دیا ہے، حضور کی اطاعت اور حضور کی اتباع اور حضور کی غلامی اور حکم رسول کی حجیت ہی کی ایک شک بنا دیا ہے۔ گویا جنت کا داخلہ صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جو اسوہ رسول کی حجیت کے ماننے والے ہیں، جو غلامی رسول کا اقرار کرنے والے ہیں، جو طریقہ محمدی کی پیروی کرنے والے ہیں، اور جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنے والے ہیں۔ اور پھر انہوں نے اگلی حدیث بخاری شریف کی اسی پر دلیل کے طور پہ کوٹ کر دی، من اطاع محمدن فقد اطاع اللہ ومن عصا محمدن فقد عصى اللہ ومحمد فرق بین الناس، کہ جس نے حضور کی اطاعت کی وہی اللہ کا اطاعت گزار ہے، جس نے حضور کی نافرمانی کی وہی اللہ کا نافرمان ہے، اس لیے کہ حق اور باطل، مومن و کافر اور مسلم اور غیر مسلم کے درمیان فرق کرنے والے اور حد فاصل قائم کرنے والی ذات ہی صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور یہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی طویل حدیث کا مضمون ہے۔ اب اس پر اسی پر امام جلال الدین سیوطی کو لیتے ہیں الدر المنصور، اور وہ بھی اوپر کی اتھارٹیز کوٹ کرتے ہیں، یعنی ہم صرف امام جلال الدین سیوطی کی ہی تفسیر پہ مدار نہیں کر رہے ہیں، یعنی وہ اور اپنے سے اوپر کی بڑی اتھارٹیز کو کوٹ کر کے لا رہے ہیں۔ تو انہوں نے بھی سب سے پہلے یہ بات بیان کی امام ابن جریر طبری کی روایت سے، اور امام حسن بصری کا یہ قول اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کوٹ کیا جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے، کہ قال قوم علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا محمد انا نحب ربنا، الفاظ مختلف ہیں۔ امام ابن جریر طبری نے روایت کیا کہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر یوں کیا کرتے، فرماتے کہ حضور علیہ السلام کے عہد مبارک میں کچھ لوگوں نے یہ کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا نحب ربنا، ہم اپنے رب سے بڑی محبت کرتے ہیں، بس یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم اللہ سے اور آپ سے محبت کرتے ہیں، نہیں، وہ کہتے انا نحب ربنا، ہم اپنے رب سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ یہ وہی فتنہ ہے جس فتنے کی ابتدا ابلیس سے ہوئی تھی، ابلیس سے ہوئی تھی جب اس نے کہا تھا کہ میں اس بشر کو سجدہ کیوں کروں، حضرت آدم کے سجدے پر جو انکار کیا تھا، جس کی پوری عمر اللہ کو سجدے کرتے گزر گئی تھی، عمر بھر ہزاروں لاکھوں کروڑوں سجدے اس نے کیے ہوں گے طویل عمر میں اللہ کی بارگاہ میں، ایک سجدہ تعظیم نبوت میں اس نے نہیں کیا،
ایک سجدہ تعظیم نبوت میں نہیں کیا، اس ایک سجدے کے نہ کرنے نے اللہ کے لیے کیے گئے کروڑوں سجدوں پر پانی پھیر دیا، رد کر دیا، مٹا دیا۔ یہ فکر وہاں سے شروع ہوا، اور اسی فکر کو پھر عبداللہ بن ابی کا وہ قول، اور وہ لوگ جو عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضور علیہ السلام کی نبوت و رسالت کی عظمت کے دل سے منکر تھے، جن کے لیے قرآن نے کہا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ آقا علیہ السلام کی عظمت کا انکار ہے ان کے دلوں میں، اور فرمایا ان کے دلوں میں مرض ہے۔ اور اللہ پاک پھر ان منافقوں کے دلوں کی مرض کو اور بڑھاتا چلا جاتا ہے، ان کی گھٹن بڑھتی چلی جاتی ہے، ان کا حسد بڑھتا چلا جاتا ہے، حسد کی وجہ سے ان کے اندر لگی ہوئی آگ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور وہ آگ ان کو اور جلاتی چلی جاتی ہے، بھسم کرتی چلی جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ اس کی امام حسن بصری یہ روایت کرتے اور تفسیر کرتے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی جو شخص صرف اب اللہ کی بات کرتا اور اب اس کے محبوب کی بات کو ساتھ سے کاٹ دیتا، اللہ رب العزت غضب میں آتے، اس کا غضب بھڑک اٹھتا۔ ان کی اس بات پر امام حسن بصری روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کر دی، خبردار اگر میری محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری محبت کو میرے محبوب کی محبت اور اتباع سے جدا نہیں کر سکتے، پھر میری محبت میں سچا بن کر دکھاؤ، اور سچا ہونے کی علامت یہ ہے کہ میرے محبوب کی غلامی کرو، میرے محبوب سے محبت کرو، جس سے میں محبت کرتا ہوں اس سے محبت نہیں کرتے اور تنہا مجھ سے محبت کی بات کرتے ہو، جس کی عظمت کو میں سر بلند کرتا ہوں اس کی عظمت کا انکار کرتے ہو اور میری عظمت الوہیت کی بات کرتے ہو۔ تو فرمایا نہیں، فاتبعونی، حضور کو کہ حکم دے دیں کہ میری اتباع کے بغیر اللہ کی محبت کا کوئی دعویٰ قبول نہیں۔ تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اس پر وہ فرماتے ہیں فجعل اتباع نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علما لحبہ وعذاب من خالفہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا علم، یعنی اپنی محبت کی نشانی بنا دیا، اپنی محبت کی دلیل بنا دیا، اور جو حضور کی سنت کے وجوب اور اسوہ مبارکہ کے فرض ہونے کا انکار کرے اور آپ کی بارگاہ سے سر نیاز کو پھیرے، اس کے لیے عذاب کی نشانی بنا دیا کہ وہ عذاب آخرت کا حقدار ٹھہرے گا۔ اب اسی کو امام ابن ابی حاتم نے بھی روایت کیا ہے حضرت عباد بن منصور کے طریق سے، اور وہ بھی یہی کہتے ہیں قال ان اقواما کانوا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یزعمون انہم یحبون اللہ، کہ کئی گروہ ایسے تھے، کئی طبقات ایسے تھے، اور میں آپ کو تفصیل کے ساتھ پورے ان تمام طبقات کا ذکر کر چکا ہوں کہ ان میں کچھ قریش کے لوگ بھی تھے، پھر یہود و نصارہ میں سے بھی تھے، اور منافقین بھی تھے۔ اقوامن کا جب لفظ آتا ہے کہ کئی گروہ تھے عہد رسالت مآب میں، وہ یہ تینوں قسموں کے گروہ تھے۔ تو وہ گمان کرتے تھے انہم یحبون اللہ، وہ گمان کرتے تھے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے محب ہیں۔ فاراد اللہ ان یجعل لقولہم تصدیقا من عمل، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ کیا، فیصلہ فرمایا کہ ان کا یہ قول کہ ہم اللہ کے محب ہیں، ان کے قول کی سچائی کو پرکھا جائے ایک عملی دلیل کے ساتھ۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ اگر میری محبت کا دعویٰ کرنے والوں اس میرے دعوی محبت میں، میری محبت کے دعوے میں سچے ہو تو فاتبعونی، پھر جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں جھکو، محبت کرو میرے محبوب سے، میرے محبوب سے غلامی کا رشتہ استوار کر لو، اور میرے محبوب کے اسوہ و سنت کو حجت مان لو، ان کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرو، تو تب تمہارا دعوی محبت قبول ہوگا۔ فرمایا فکان اتباع محمد تصدیقا لقولہم، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع ان کے قول کی تصدیق کا پیمانہ بنا دی گئی۔ یہی روایت امام ابن جریر طبری نے ابن جریج سے بھی کی ہے، جو جلیل القدر تابعین میں سے، ابن جریج نے بھی یہی بات بیان کی تفسیر میں۔ امام عبد بن حمید نے بھی اس کو روایت کیا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من راغب عن سنتی فلیس منی، ثم تلا هذه الآیہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ الی آخر الآیہ۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اس آیت کریمہ کی خود تفسیر کی، اور اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ جس شخص نے میری سنت کی حجیت سے منہ موڑ لیا اور میری سنت کے حق ہونے، واجب ہونے، فرض ہونے
اور اس کے واجب الاطاعت ہونے سے منہ موڑ لیا اور میری سنت کے لزوم سے منہ موڑ لیا، فلیس منی، وہ میری امت سے نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں، میری امت سے نہیں۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن نے کہا فإن اللہ لا يحب الکافرین، وہ اہل ایمان میں سے نہیں، وہ کفار میں سے ہے۔ اسی آیت کے تحت تفسیر میں امام سیوطی نے امام اصبہانی سے روایت کیا ہے، انہوں نے الترغیب میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول اس آیت کے تحت بیان کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لن یستکمل مؤمن ایمانہ حتی یکون ہواہ تبعا لما جئتکم بہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگو، تم میں سے کوئی مومن ایمان کا دعوے دار، اس کا ایمان اس وقت تک ہرگز مکمل نہیں ہو سکتا جب تک جو کچھ احکام میں نے تمہیں دیے ہیں، اپنا اسوہ دیا ہے، فرمودات دیے ہیں، اپنی سنت دی ہے، سیرت دی ہے، حکم دیا ہے، جو کچھ میں لے کر آیا ہوں اور تمہیں عطا کر رہا ہوں، جب تک اس کی تمام نفسانی خواہشیں اور اس کی سوچیں، اس کا دماغ، اس کا دل، اس کا فکر اور اس کی سوچ، ہر شے جب تک میرے سنت اور میری اتباع کے پیمانے کے تابع نہ ہو جائے، اس وقت تک کسی صاحب ایمان کا ایمان بھی کامل نہیں ہو سکتا۔ پھر اسی کو امام ابن ابی حاتم نے یہ بھی بیان کیا کہ فکان علامت حبہم ایاہ اتباع سنت رسولہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی سنت کی اتباع کو اپنی محبت کی واحد علامت قرار دیا ہے۔ اور اس پر پھر امام جلال الدین سیوطی نے وہ معروف حدیث، جس کو یہ جو عظمت یعنی مقام رسالت اور حجیت حدیث کے یہ سلسلہ وار موضوع کا جب میں نے آغاز کیا تھا تو اوائل لیکچرز میں یا اوائل کے درسوں میں یہ حدیث کوٹ کی تھی، اس پر جا کے مضمون کو اینڈ کیا ہے، اور وہ حدیث امام احمد بن حنبل نے روایت کی ہے، حدیث صحیح ہے۔ اسے امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے، اسے امام ترمذی نے جامع میں روایت کیا ہے، اسے امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے، اسے امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، اور اسی کو امام حاکم نے اپنے مستدرک میں روایت کیا ہے ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں آنے والے وقتوں میں، آخری زمانوں میں، اے لوگو، میں اس امت کے اندر اس شخص کو دیکھ رہا ہوں اور ایسے لوگوں کو پا رہا ہوں کہ جو تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے اور ان کے پاس میری حدیث پیش کی جائے گی، میری سنت اور میرا حکم اور میری حدیث ان کے سامنے رکھی جائے گی، خواہ اس میں نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا ہوگا، خواہ کسی کام کے نہ کرنے کا منع کیا ہوگا۔ تو جب وہ سنے گا وہ کہے گا لا ندری، ہمیں نہیں معلوم، ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناہ، ہم نہیں جانتے سنت اور حدیث نبوی کو، جو کچھ قرآن میں ہے بس ہم اس کی پیروی کرتے ہیں۔ وہ کہیں گے ہمیں صرف قرآن کافی ہے، جو قرآن میں آیا ہے بس اس کی پیروی کریں گے، اس کے علاوہ ہم کسی چیز کو نہیں مانتے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اس گمراہ شخص کو جو خود بھی گمراہ ہو گیا اور قوم کو بھی گمراہ کرے گا، اس امت میں دیکھ رہا ہوں کہ ٹیک لگائے بیٹھا ہے اور میں اس کے سامنے میری سنت اور حدیث پیش ہو رہی ہے، اور وہ میری سنت اور حدیث کی حجیت کا انکار کر کے لوگوں کو صرف قرآن کی بات کہہ رہا ہے۔ یہ ان تمام کتب حدیث میں، سنن ترمذی میں یہ حدیث کتاب العلم میں آئی ہے عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنن ابی داؤد میں یہ کتاب السنہ باب فی لزوم السنہ میں آئی ہے، ابن ماجہ میں کتاب تعظیم و حدیث رسول اللہ میں آئی ہے، مسند احمد بن حنبل نے مسند الانصار حدیث باب حدیث ابی رافع میں آئی ہے، حدیث نمبر 23,349، اور تمام کتب میں یہ اسانید صحیحہ کے ساتھ آئی ہے، اور اس کے اتنے طرق ہیں صحیح اور اتنی اسانید ہیں صحیح کہ شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ آقا علیہ السلام نے ان زمانوں کی نشاندہی کر کے ان لوگوں کی، ایسے اشخاص و افراد کی جو تکیہ لگا کے درس دے رہے ہوں گے قرآن کا، اسلام کا، تبلیغ کرتے ہوں گے، عالم کہلائیں گے، ان کی نشاندہی کر دی ہے کہ ان کا حال، وہ گمراہ ہوں گے اور گمراہ کرنے والے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ بیٹھے ہوں گے اور ان کے سامنے میری حدیث کوٹ کی جائے گی اور وہ میری حدیث کی حجیت کا انکار کریں گے، میری سنت کی حجیت کا انکار کریں گے، اور فقط یہ کہیں گے کہ ہم تو صرف قرآن کو مانتے ہیں، جو قرآن میں آیا اس کی پیروی کرتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص یہ کہے پہچان لو کہ یہ وہی شخص بدبخت ہے جس کی 1400 سال قبل میں نے نشاندہی کر دی تھی کہ وہ گمراہ ہے، وہ قرآن کی بات کرے گا، بعض لوگ سننے والے کم علمی کی وجہ سے، بے خبری کی وجہ سے، علوم پر دسترس نہ ہونے کی وجہ سے اس کی بات کے چکر میں آ جائیں گے کہ بھئی قرآن کی بات کرتا ہے، بڑی سالڈ بات کرتا ہے،
اور پھر کئی ہیلے بہانے بنائے گا تو گھما پھرا کے قرآن کی بات کرے گا، مگر قرآن کی بات کرنا، حضور کی سنت اور حدیث کی حجیت کا انکار کرنا، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو میری سنت اور حدیث کی حجیت کا انکار کرے اس کا قرآن کی بات کرنا بھی کفر ہے، اس کا قرآن کا بات کرنا بھی بے ایمانی ہے، اس کا قرآن کی بات کرنا بھی ضلالت اور گمراہی ہے، اس لیے کہ وہ بغض رسالت مآب اور انکار عظمت رسالت کی بنیاد پر کہہ رہا ہے، اور اس کو قرآن سے لگاؤ نہیں ہے، اسے سنت اور حدیث نبوی سے عداوت ہے۔ تو ان تمام ائمہ نے ان تمام احادیث کو بھی اسی آیت کریمہ کی تشریح اور تفسیر میں بیان کیا۔ آج کا مضمون یہاں ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اگلی نشست سے بقیہ آیات قرآن مجید کی ہم زیر مطالعہ لائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔